حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما، قحط پڑ گیا۔ حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، اور دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں۔ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں مان سکتا جس کو امید صرف اللہ سے ہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا، نشے میں دھت، حالت غیر ہوئی ہے۔ انسانی ناطے اس پر ترس آیا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا، اس کے گھر چھوڑائے۔ خیرات ہوئی، سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مسجد میں گئے، وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی، تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تہجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا منہ دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حیرت سے کہا بار الہ تیری قدرتوں کے رنگ، یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پہ پڑا ہوا دیکھا۔ عاطف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھا، حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے۔ دوستو، بے نمازی کو قبر میں 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ پہلی سزا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں دھس جاتی ہے۔ دوسری سزا جو اس کو دی جاتی ہے کہ اس کی قبر میں آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے، اور وہ دن رات اس کے انگاروں میں جلتا رہتا ہے۔ اور دوستو، تیسری سزا سب سے زیادہ خوفناک ہے، اس کی قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاع الاقرا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ ہوگی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اس کے ایک ناخن کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی ایک شخص پورا دن اس پر چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی جیسے بجلی کڑکنے کی آواز آتی ہے، اور وہ کڑکتی ہوئی آواز میں اس شخص سے کہے گا کہ مجھے تیری قبر میں اللہ نے بھیجا ہے۔ انسان جب 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے دیکھو یار میں 5 ٹائم کا نمازی تو ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ پورے رمضان کے روزے رکھے، اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ جو کمپیریزن ہے نا کہ میں بہتر ہوں، شیطان نے ایک بار کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، مگر وہ برباد ہو گیا ایک بار تکبر کر کے۔ آج وہ شخص سوچے جو روز تکبر کرتا، اس کا بنے گا کیا؟ آقا فرماتے جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے، اللہ محبت بھی فرمائے اور آزمائشیں بھی۔ فرمایا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی نا، آزمائش بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے سارے گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں، میرے پاس آئے تو اسے جنت میں داخل کر دو۔